اگر ساری عمر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات پر ہی خطبہ دیے جائیں تو جماعت کے لیے اس سے زیادہ خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی. ایسے پیارے انداز کی نصیحت ہے کہ دوسرے منہ کی باتوں کے مقابل پر ایسا ہے وہ دوسرے منہ کی باتیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ آسمان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آسمان سے تعلق کے باوجود آسمان سے اس طرح اترتے ہیں جیسے رحمت بارہ اتر رہی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر الوہیت کے مظہر اور خدا نما ہوتے ہیں، پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا مظہر بنے. پیغمبر الوہیت کے مظہر، اللہ تعالیٰ کے مظہر، اس کی خدائی کے مظہر، اور خدا نما ہوتے ہیں اور خدا دکھانے والے ہوتے ہیں. پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا مظہر بنے. اب اس سے زیادہ کھلا واضح معیار اور کیا آپ کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ پیغمبر کو تو سب جانتے ہیں، بعض لوگ خود نہ جانتے ہوں تو مولویوں کی مبالغہ آمیز تقاریر سے پیغمبروں کے متعلق عجیب عجیب تصور باندھ لیتے ہیں، مگر یہ جوڑ بھول جاتے ہیں کہ اگر پیغمبر خدا نما ہے تو تم پیغمبر نما ہو. وہ سب کچھ کر کے دکھانا ہوگا، ایسے حال میں زندگی بسر کرنی ہوگی کہ پیغمبر یاد آئیں لوگوں کو. یہ ایک فکرہ ہے، اس میں ساری زندگی کی کہانی آ گئی ہے. پیغمبر الوہیت کے مظہر اور خدا نما ہوتے ہیں، پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کا مظہر بنے. اور یہ ایک فرضی پیغام نہیں، اس کو حقیقت پر چسپاں کر کے دکھاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوئے اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا. جو کہ ان کو دیکھتا تھا ان کو محویت کے عالم میں پاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار صحابہ کی اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتی. جو کہ ان کو دیکھتا تھا ایک محویت کے عالم میں پاتا تھا. دونوں جہان سے وہ گزر چکے تھے، پیغمبر کی ذات میں ڈوب چکے تھے. بس یاد رکھو کہ اس زمانے میں جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گمشدگی پیدا نہ ہوگی، اس زمانے میں بس یاد رکھو کہ اس زمانہ میں بھی جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گمشدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں پیدا ہوئی تھی، مریدوں معتقدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ تبھی سچا اور بجا ہوگا. یہ بات اچھی طرح پر اپنے ذہن نشین کر لو. جو صحابہ کرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی ذات کی محویت تھی کہ اپنی ذات سے بھی کھوئے گئے تھے اور دنیا سے بھی کھوئے گئے تھے. صرف سامنے ایک نمونہ تھا جو پیغمبر کا نمونہ تھا. فرمایا اس دور میں بھی جبکہ تمہارے لیے اللہ نے ایک امام مقرر فرما دیا ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، اگر وہی محویت اور وہی اطاعت پہ گمشدگی پیدا نہ ہوگی تو پھر تم سچے مریدوں میں داخل نہیں ہو سکتے. اب اطاعت پہ گمشدگی یہ حضرت مسیح ہم کا اپنا ایک محاورہ ہے، بہت ہی پیارا. سچی اطاعت میں انسان گم ضرور ہوتا ہے، اس ذات میں گم ہو جاتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے مقابل پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے. جیسا کہ دو مصوروں کا ایک امتحان لیا گیا تھا، اس میں جو مضمون ہے وہ اسی محویت اور گمشدگی سے تعلق رکھتا ہے. دو مصور اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم سے بہتر مصور اور نہیں ملے گا. ایک بادشاہ نے ان کو امتحان کے لیے بلایا اور کہا بھی دیکھ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آؤ تم دونوں کا امتحان کرتے ہیں. ایک بڑے ہال میں ایک پردہ بیچ میں کھینچ دیا گیا
اور ایک طرف ایک مصور کو بٹھا دیا، دوسری طرف دوسرے مصور کو، معین وقت دے دیا گیا، 3 4 جو بھی جتنے بھی مہینے آپس میں طے ہوئے، اور ان کو ان کی ضروریات مہیا کی جاتی رہیں، مگر اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو بتا دیا جاتا تھا، بتائیں کیا چیز چاہیے، وہ مہیا کر دی جاتی تھی۔ آخر جب امتحان کا وقت پورا ہوا تو ایک پہلا جو بہت ہی زیادہ ڈینگیں مارتا تھا، اس کے کمرے کے اس حصے میں بادشاہ اپنے حواریوں کو لے کر داخل ہوا۔ اتنی خوبصورت منظر کشی تھی کہ آنکھیں اس سے الگ نہیں ہوتی تھیں، اتنی تفصیل سے حسین نظارے دکھائے گئے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے قدرت سامنے آ کھڑی ہو۔ ہر شخص اشش کر اٹھا، واہ واہ، مصوری اس کو کہتے ہیں۔ دوسرے مصور سے پوچھا گیا، آؤ اب ہم تمہارے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری ایک شرط ہے، یہ حجاب جو بیچ میں ہے اس کو اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ جب حجاب اٹھایا گیا تو بین ہی وہی تصویر جو اس دیوار پر تھی اس دیوار پر دکھائی دینے لگی۔ اس مصور نے سوائے دیوار کو سیکل کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اتنا چمکایا کہ درمیان سے شیشہ اٹھ گیا، یعنی شیشے کی بھی کوئی نہ کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے، مگر اس دیوار کے پردے کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو مبہوت ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی ہے، اور پھر بے اختیار دل سے واہ واہ اٹھی ہے۔ اس کہانی میں جس پردے کا ذکر ہے وہ پردہ اٹھانا ہوگا، اس کے بغیر وہ محویت نہیں ہو سکتی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت بشیر مسلم فرما رہے ہیں کہ اطاعت میں گمشدگی، وہ دیوار جس کا عکس بننا چاہتی تھی اس میں گم ہو گئی، اور بیچ کا پردہ حائل جو تھا وہ اٹھ گیا۔ ہر انسان کے اندر اور اس کے رہنما کے درمیان، ہر انسان اور اس کے رہنما کے درمیان اگر پردہ ہے تو وہ رہنما سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر پردہ اٹھ جائے تو ہر خرابی سے پردہ اٹھ جائے گا، اور بین ہی انسان اس کی پیروی میں اپنی زندگی کو فنا کر دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تعلق کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا بالکل اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ آپ اس مصور کی طرح تھے جس نے پردہ اٹھا دیا، لیکن اس وقت اٹھایا یا اس طرح اٹھایا کہ اپنا نفس اتنا سیکل ہو چکا تھا کہ اس پہ جو آقا تھا اس کی تصویر دکھائی دے رہی تھی، اور اپنی تصویر کا کوئی نشان تک نہیں ملتا تھا۔ یہ بظاہر برابری نہیں، کیونکہ عکس ہی رہے گا، اور جس کا عکس ڈالا جا رہا ہے وہ حقیقت میں حاوی وجود یا اعلیٰ درجے کا وجود بنا رہے گا، لیکن جو عکس مکمل کر دے اس کے بھی کیا کہنے۔ اس شان کی ربودیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ میں سو جانا، اپنے آپ سے کھوئے جانا، کہ آقا کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بس بعض لوگ کہتے ہیں، ایک گھٹیا سا شعر پڑھتے ہیں کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ جھوٹا اور بےمانی شعر ہے۔ مگر جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ہو ہی نہ، اس پر تو یہ بین ہی صادق آتا ہے کہ اپنے نفس میں جب بھی دیکھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر دیکھا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم مجھے سامنے رکھو اور اپنے پردے اٹھا دو۔ دیکھو کتنا مشکل مگر کتنا حقیقت پسند پیغام ہے۔ ایسا پیغام ہے جس سے اعلیٰ پیغام آپ کو دیا نہیں جا سکتا۔ مریدوں معتقدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ تبھی سچا اور بجا ہوگا
یہ بات اچھی طرح پر اپنے ذہن نشین کر لو کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تمہیں ظاہر ہوں، اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل دخل موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی تھیں اور اپنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو رہی تھیں، اچانک خدا تعالیٰ کی طرف مضمون کیوں پھیر دیا؟ یہ اس لیے ہے کہ دراصل محمد رسول اللہ اس لیے عظمت رکھتے ہیں کہ خدا نما تھے، اس لیے عظمت رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے دل پر اتر آیا تھا، ورنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام عرب ہی تو سمجھے جا سکتے تھے، دنیا کو کیا پرواہ نہیں تھی۔ وہ صحابہ جو دشمن تھے کیوں مطیع ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کی ذات میں خدا دکھائی دینے لگا۔ جب تک ان کی آنکھیں اندھی یا بیمار تھیں ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر جب دکھائی دینے لگا تو ان کے لیے عشق کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں تھا، اپنے نفس کو بھلا دینے کے سوا ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو بات تان اس بات پر توڑی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں کہ میرے جیسے بنو گے تو بچو گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنو گے تو بچو گے، میں بھی تو اسی طرح بچا ہوں۔ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے تو تمہارا امام بنایا گیا۔ بس جان نشین کر لو، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل دخل موجود ہے۔ یہ وہ حکومت کا نقشہ ہے جس کو الہی حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ حکومت آ جائے تو شیطان کی مجال نہیں کہ اس حکومت میں دخل اندازی کر سکے۔ اب شیطان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شیطان جھوٹ، ظلم، جذبات، خون، طول عمل، ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ جھوٹ دوسروں میں دیکھو کتنا برا لگتا ہے، اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا دو اور غیر کی نظر سے دوسروں کے جھوٹ کو دیکھو کہ کتنا مکروہ لگتا ہے، اور یہی جھوٹ ہے جس پہ تم منہ مارتے ہو، اس کو پل پل کھاتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ یہ وہ جھوٹ ہے جس سے تمہیں شدید نفرت ہے، لیکن دوسروں میں ہو تو نفرت ہے، اپنی ذات میں نفرت نہیں دکھائی دیتی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان جھوٹ، ظلم، جذبات، خون یعنی ایک دوسرے کا خون کرنا، طول عمل امید کو کھینچتے چلے جانا، یعنی ایسی چیزوں کی خواہشیں کرتے چلے جانا جو اپنی طاقت اور بساط سے بھی بہت زیادہ ہوں، بہت بڑھ کر ہوں، لیکن کبھی ختم ہونے میں نہ آئیں۔ ریا، دکھاوا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ یہ دعوت کرتا ہے سے کیا مراد ہے؟ بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ یہ دعوت شیطان کے چیلوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جتنے بھی شیطانی وجود ہیں وہ بھی ایک دعوت کیا کرتے ہیں، اور جتنے بھی الہی وجود ہیں وہ بھی ایک دعوت کیا کرتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود خدا نما ہونے کی وجہ سے ان کو تو بلاتا ہی تھا، جو پہچان رہے تھے کہ اس کی ذات میں خدا جھلک رہا ہے، لیکن دعوت شرط تھی، اس طرف لوگوں کو بلاتے بھی تھے۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ شیطان بلاتا نہیں، یہ ایک وہم ہے، خوش فہمی ہے۔ شیطان ضرور بلاتا ہے، اور جو لوگ آپ کو ان سب چیزوں کی طرف بلانے والے ساتھی، دوست، جتنے بھی آپ کے قریبی ہوں، یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں۔ بس ضرور ہے کہ یا ان سے منہ موڑا جائے یا ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اب تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اب یہ لفظ دعوت کرتا ہے، اگر ایک انسان اسی پر غور کرے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا صرف اس فکرے سے قائل ہو سکتا ہے۔ یہ عرفانہ کلام ہے، ایک سچے کا کلام ہے، جس کو ان سب راہوں کو تجربہ ہے، محض ایک مولوی کی نصیحت نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے،
ان کو کیسا عرفان نصیب ہوتا ہے، اور ہر بات کا ہر حصہ سچا ہوتا ہے۔ ورنہ ایک اردو جان کہے گا اوہ یہ فکر تو زائد دکھا گیا ہے، ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس بیوقوف کو کیا پتا کہ اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو کسی نے سیکھنی ہے تو مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھے۔ ہر زبان سچائی سے بنتی ہے، ہر زبان میں سچائی کی طاقت چمکتی ہے، اور اردو میں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کو کبھی کوئی اور نہیں پہنچ سکا، نہ پہلے خلفاء پہنچ سکے، میرا تو سوال ہی نہیں، نہ آئندہ کبھی کوئی خلفاء پہنچ سکیں گے۔ علیہ السلام کی بات ہی اور ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے مقام کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ، صبر، محویت، فنا فی اللہ، اخلاص، ایمان، فلاح، یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں کہ ان چیزوں کی طرف بلانا ضروری ہے، اور اللہ ہمیشہ انہی چیزوں کی طرف دعوت دیا کرتا ہے۔ انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے۔ تجاذب کہتے ہیں ایسی چیز جس میں کھینچنے کی طاقت ہو، اور تجاذب کا زائد معنی یہ ہے کہ دو طرف کھینچنے کی طاقت ہو، ایک طرف کھینچا جا رہا ہو، دوسری طرف دوسرا گروہ دوسری طرف کھینچ رہا ہو، جیسے رسا کشی میں ہوا کرتا ہے، یہ ایک تجاذب ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے، پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے، وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید، سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اور خدا ہی میں اپنی راحت، تسلی اور اطمینان پاتا ہے۔ اب یہ جو تجربہ ہے یہ ہر انسان کو کبھی کبھی ضرور ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ بری باتوں سے، جب کسی بری بات سے بھاگتا ہے تو اس کا دل گواہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ضرور تسلی اور راحت اور اطمینان پائے گا، اور جو کلیتاً خدا کی طرف دوڑ رہا ہو اس کے ہر فیصلے میں راحت و اطمینان ہوگا۔ مگر ہر چیز کے لیے نشان ضرور ہوتے ہیں، جب تک اس میں وہ نشان نہ پائے جاویں وہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ اب وہم و گمان کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہاں میں یہی کام کر رہا ہوں، فرمایا کچھ نشان ضروری ہیں۔ دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے، بنفشہ، خیار شمبا اور تربت، یہ کیا لفظ ہے تربت، یہ لفظ مجھے تلفظ معلوم نہیں، مگر بہرحال میں دیکھ لوں گا۔ یہ وہ دوائیں ہیں جو پرانے رسمی طب میں استعمال ہوا کرتی تھیں، ابھی بھی مختلف شکلوں میں آج کے اطباء بھی استعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ صفات نہ پائی جائیں جو ایک بڑے تجربے کے بعد ان میں متحقق ہوئے ہیں، تو طبیب ان کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے۔ دواؤں کی پہچان ان ناموں سے نہیں جن ناموں پر وہ بکا کرتے ہیں۔ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ وہ دوائیں جب طبیب خریدتا ہے تو پھر تجربہ کر کے دیکھتا ہے کہ ان کا فائدہ بھی ہوا کہ نہیں۔ اگر وہ فائدہ اس میں نہ ہو تو وہ مصنوعی دوائیں ہیں، بیکار دوائیں ہیں۔ اور آج کل تھرڈ ورلڈ میں دواؤں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، اور اس لائق ہوتی ہیں اکثر دوائیں کہ وہ ردی کی طرح لدی کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں۔ اس طرح پر ایمان کے نشانات ہیں۔ فرمایا ایمان بھی بعض نشانات رکھتا ہے، اگر وہ نشانات تم میں نہ ہوں تو محض وہم ہے کہ تمہیں ایمان ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو اس طرح پرکھو جیسے طبیب دواؤں کو پرکھتا ہے۔ اور وہ ایمان ایسے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔
تو ایسے نشان تو نہیں جو مخفی ہوں یا چھپے ہوئے تم سے تمہارے دماغ میں آئیں ہی نہ. خدا کا کلام پڑھو تو ایمان کی ہر علامت کا اس میں بیان ہے. اس سے اپنے آپ کو پرکھو، کیونکہ وہ دوا جو تجویز ہوئی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تمہارا لفظ جھوٹا ہو سکتا ہے. ایک موقع پر شہد کے استعمال کی بات تھی. ایک مریض کو پیٹ کی تکلیف تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تجویز کیا اور وہ آیا کہ جی میں تو ابھی تک ویسا ہی ہوں. آپ نے فرمایا اور شہد پیو. پھر آیا، آپ نے فرمایا اور شہد پیو، اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. شہد میں ضرور شفا ہے، اور اسی طرح شہد بار بار پینے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل شفا یاب ہو گیا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر فرمایا ہے وہ ان ایمان کی نشانیوں کا ذکر ہے جو لاریب کتاب میں ہے. جھوٹ اس کتاب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. وہ ساری نشانیاں سچی ہیں. ان نشانیوں کا اپنے اندر تلاش کرو. اگر ساری نشانی آپ میں مل گئی تو آپ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن جائیں گے، کیونکہ آپ کی ذات کی تعریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن. آپ کا خلق تو قرآن تھا. تو کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ پیاری پیاری نصیحتوں سے کتنے عظیم مضمون کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. ویسا مضمون جو ساری زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرف بلایا جا رہا ہوں. ورنہ شاید ڈر جاتا، پہلے ہی رک جاتا. تھوڑا تھوڑا کر کے آگے قدم بڑھایا جا رہا ہے. وہاں پہنچتا ہے انسان کہ کہتا او ہو میں تو ہر طرف سے گھیرے میں آ گیا. اب تو مجال نہیں کہ ان باتوں کو نظر انداز کر سکوں.